یہ کہانی ہے ایک غریب اور یتیم لڑکے کی جو زندگی کی کٹھن راہوں سے گزر کر کامیابی کی بلند چوٹیوں تک پہنچتا ہے۔ یہ کہانی صرف ترقی کی نہیں بلکہ عزم، صبر اور خود پر یقین کی ہے۔ ریاست راجستھان کے ایک پسماندہ گاؤں چندن پور میں ایک جھونپڑی تھی جس میں پیدا ہونے والا بچہ قسمت کے سائے سے محروم تھا۔ اس کا نام تھا فراز۔ فراز کی ماں ایک دہاڑی دار مزدور تھی اور باپ چھوٹے سے چائے کے کھوکھے پر کام کرتا تھا۔ غربت ایسی کہ کئی دنوں تک ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ جب فراز صرف 7 سال کا تھا اس کے ماں باپ ایک ٹرین حادثے میں چل بسے۔ گاؤں کے لوگوں نے کفن دفن کروا دیا، مگر اس چھوٹے سے بچے کا کیا؟ نہ کوئی رشتے دار، نہ کوئی سہارا۔ فراز گاؤں کی مسجد کے حجرے میں جا کر رہنے لگا۔ امام صاحب کبھی کھانے کے لیے کچھ دے دیتے تو کبھی وہ خود محنت کر کے کچھ کما لیتا۔ جوتے پالش کرتا، مٹھائی کی دکان پر جھاڑو لگاتا اور بازار میں تھیلے اٹھاتا۔ لوگ ترس کھاتے لیکن کوئی اسے اپنانے کو تیار نہ ہوتا۔ مگر اس بچے میں ایک خاص بات تھی، خاموشی سے سیکھنا۔ وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر اسکول کے بچوں کو کتابیں پڑھتے دیکھتا۔ جب کوئی پرانی کاپی پھینک دیتا وہ اٹھا لیتا، خود سے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی، مگر دل میں ایک شعلہ جلتا، میں بھی پڑھوں گا، میں بھی بنوں گا کچھ۔ ایک دن اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب مجیب صاحب بازار سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے فراز کو ایک پرانی پھٹی ہوئی اردو کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ رکے اور حیرانی سے پوچھا، تم نے یہ کہاں سے سیکھی؟ فراز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کتابیں پڑھ کر خود ہی سیکھ لی صاحب۔ جناب مجیب صاحب متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس کی آزمائش کی، اسے اردو کے اشعار، انگریزی کے حروف اور ریاضی کے سوالات دیے۔ حیرت انگیز طور پر فراز نے سب کے درست جواب دیے۔ اسی دن انہوں نے فراز کو اسکول میں داخل کروا دیا، مفت کتابیں دیں، کپڑے دیے اور امام صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو آگے بڑھنے کا ہر موقع دیں گے۔ فراز نے خود کو تعلیم میں جھونک دیا۔ صبح اسکول، شام کو مسجد میں حفظ، رات کو بازار میں کام۔ نیند کی قربانی، بھوک کی عادت اور عزت کے لیے تڑپ، یہ سب اس کی تربیت کا حصہ بن گئے۔ فراز نے 10ویں جماعت میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا۔ میڈیا میں اس کی خبر چھپی، جوتے پالش کرنے والا بچہ اب ضلع کا بہترین طالب علم۔ کچھ غیر سرکاری اداروں نے فراز کی مدد کی اور وہ پٹنہ میں ایک اسکالرشپ پر کالج گیا۔ وہاں اس کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہوئی۔ بڑی دنیا، بڑے لوگ، لیکن وہ چھوٹا سا لڑکا دل میں اب بھی گاؤں کی مٹی اور مسجد کی سیڑھیاں لے کر چلتا تھا۔ اس نے معاشیات میں BA کیا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ دن میں ٹیوشن پڑھاتا، رات کو لائبریری میں بیٹھتا۔ اس کا ہدف صرف ایک تھا، UPSC، انڈین سول سروس۔ لوگ ہنستے، کہتے، ارے گاؤں کے یتیم لڑکے کہاں افسر بنتے ہیں؟ مگر وہ صرف ایک بات سوچتا، میرے والدین نہ سہی پر خواب میرے ساتھ ہیں۔ 4 سال کی محنت، بے شمار ناکامیاں اور آخری کوشش، فراز نے UPSC کا امتحان پاس کر لیا۔ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس IAS میں منتخب ہوا۔ پورا گاؤں جشن منانے لگا۔ مسجد کے امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جناب مجیب صاحب فخر سے کہہ رہے تھے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فراز اب افسر بن چکا تھا۔ اس کی پہلی تقرری اس کے ضلع میں ہوئی جہاں اس نے تعلیم، صحت اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کیا۔ وہ اکثر یتیم بچوں سے ملنے جاتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، ان کے سوالوں کے جواب دیتا اور کہتا، میں بھی تم جیسا تھا، لیکن ایک کتاب، ایک چراغ اور ایک یقین نے مجھے بدل دیا۔ سالوں بعد فراز نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول اور یتیم خانہ بنوایا۔
نور فراز اکیڈمی، جہاں وہ خود مہینے میں ایک بار لیکچر دینے آتا۔ اس کے دفتر کی میز پر اب بھی وہ پرانی اردو کی کتاب رکھی ہوتی تھی جسے اس نے پہلی بار کوڑے سے اٹھایا تھا۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، فراز صاحب، اب کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، کبھی کسی خواب کو غریب مت سمجھنا۔ خواب نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ حالت، وہ صرف صبر اور ہمت مانگتے ہیں۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔